اچھا میرے بھائی مفتی صاحب آپ شادیوں اور فطرت میں بھی دیتے ہیں، مگر بہت سے بزرگوں اور اسکالرس کہہ رہے تھے کہ شادیوں اور لذت سکون میں پڑھنے کے بجائے جو لوگ اللہ کی رضا جہاد وغیرہ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور زندگی اسے پیار نہیں کرتے تو وہی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ سن کر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے کیا درست ہے. میرا کھوپڑا گھوم جاتا ہے، احساس کمتری ہونے لگتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، بچے پیدا کرو، شادیاں کرو، نیچر والی زندگی گزارو. بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر دین کے کام کا نہیں رہے گا، آدمی جہاد میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی صاحب یہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، دے دنا دن شادیاں بھی کرتے تھے. نبی سے زیادہ کسی نے دین کا کام کیا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی ہیں. کیونکہ دین، شادیاں چھوڑ کے دین کرنا یہ رہبانیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پادریوں کا فلسفہ ہے. پادریوں کے ہاں ایک بھی شادی نہیں ہوتی تھی، دین کے لیے وقف کرو. پھر اس کے جو سائڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب انہوں نے کہا کہ شادی کر لے، اس سے تو بہرحال بہتر ہے جو تو کر رہا ہے نا، یہ کر لے. انہوں نے اجازت دے دی ہے. سارے پادری نہیں، کچھ پادری ایسے غلط ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اسلام سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے، سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے. تو اسلام نے دین کے کام کے ساتھ ساتھ شادیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے. پہلی بات، جہاد میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شادیوں کی، کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ مجاہدین شہید ہوتے ہیں. اگر بعد والے مجاہدین شادیاں نہ کریں تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹرسٹ بنیں گے، سارا چندہ جو جہاد میں خرچ ہونا تھا بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہوگا. پھر ان کی عزتیں کیسے؟ تبھی صحابہ کے دور میں ایسے بھی ہوا ہے، ایک جنگ میں 10,000 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، ان کی بیواؤں کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. فوراً ایک نے 2 3 کر کے ان کو نمٹا دیا. وہ شہید ہوا، تیسرے نے کر لی. ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ مر گیا نا، اس کی بیوہ کا بیڑا غرق. تو جہاد میں تو زیادہ ضرورت ہے شادیاں کرنے کی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان بیواؤں کو ٹھکانہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ سب کو دیکھ کے حکم بناتا ہے، اسلام کو 2 باتیں اور ہیں. نمبر 1، بیواؤں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عورتیں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا. اگر آپ دین کے کام میں لگ گئے، مثال کے طور پر آپ نے کہا میں بد نظری کے خلاف بیانات کروں گا، زنا کو سوسائٹی سے ختم کروں گا، میں فل جت جاؤں گا، اس میں شادیاں وادی نہیں کروں گا میں. تو آپ کتنا ہی بیان کر رہے ہوگے نا، جب لڑکیوں کی طلاق ہوگی، بیوہ ہوں گی، وہ خود زنا پہ مجبور ہوں گی. آپ نے یہ ایسے ہے جیسے میں چوری کی روٹی کے خلاف بیان کروں گا، کھانا نہیں کھانے دوں گا، تاکہ میں پورا بیان چوری کی روٹی کے خلاف میرا بیان جائے. دوبارہ مثال سمجھاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب تندوروں سے روٹیاں بہت چوری ہو رہی ہیں، لوگ کھانا نہاری چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، لہذا آپ اس پہ بیان کرو کہ روٹیاں لوگ چوری نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب شادیاں نہیں کروں گا، قوم کو چوری سے توبہ کرواؤں گا. میں سارا بیان میں کس پہ کروں گا؟ کہ روٹی چوری نہیں کرو. اور اب میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ کھانے پینے میں جو ٹائم لگتا وہ ٹائم بھی میں بیان میں لگاؤں گا چوری کے خلاف، کہ روٹی چوری نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوگی، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں، میرا بھی پیٹ ہے، سب سے پہلے خطرہ یہ کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ خود ہی چوری میں پڑے گا. ایک دن دل برداشتہ ہو جائے گا، یار برداشت سے باہر ہو گیا، چوری کر کھا روٹی. اور جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا چوری نہیں کرو، ان کو بھی میں نے منع کیا، کھانا کھانے میں نہیں لگنا، روٹیاں خریدنا، لائن میں لگنا، یہ ٹائم ویسٹ. سارا فوکس دین کی خدمت میں لگاؤ، چوری کو سوسائٹی سے ختم کرو. خدا کی قسم وہ خود چور بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اب دین کی خدمت میں زنا ختم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کیا کیا، زنا کو فوکس بنایا کہ میں زنا سوسائٹی سے ختم کروں گا. اب میں نے دیکھا یار میرا ایک شاگرد نے شادی کر لی ہے، اب وہ زنا کے خلاف تو بیان زیادہ کر نہیں رہا. پہلے 1 گھنٹہ بیان کرتا، آدھے گھنٹے بعد گھر سے فون آ جاتے انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. میں نے کہا تو طلاق دے، اکیلا زندگی گزار. کیا وہ خود زنا میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ آپ کی بنایا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے. بھائی شادیاں کرنے سے سوسائٹی میں جرائم کم ہوتے ہیں، زنا ختم ہوتا ہے، چوریاں کرپشن کم ہوتی ہیں، ڈرگس، کیونکہ خاندان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روکتا ہے. تو اسلام کو پتا ہے کہ شادیاں کرنے سے دین کی خدمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا خدمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہو رہی ہوگی، سوسائٹی سے جرائم ختم ہو رہے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام نے شادیوں کو اس لیے بھی فوکس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں. ہم روز بروز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچ رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے آپ جتنی بھی دین کی خدمت کر لو، نئی نسل نے آنا ہے، تو آپ کی نسل آئے گی، وہ آپ کے مذہب پر، آپ کے عقیدے پر ہوگی. اگر آپ نے نسل نہیں بڑھائی تو دنیا میں کفر کا گروتھ ریشو بڑھے گا، دین کی خدمت بہت زیادہ ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی خدمت میں آپ کی محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اگلی نسل میں بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نے گروتھ ریشو بڑھا دیا، محنت آپ کی دین کے لیے کم ہوگی، آؤٹ پٹ بہت. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ، اتنے سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. 24 کروڑ. ان میں سے کتنے کروڑ مسلمان ہو گئے؟ 20 کروڑ تو مرے سے مرے ہوں گے ہی نا. تو یہ 20 کروڑ مسلمان کیا یہ کنورٹڈ ہے؟ کہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارے ماں باپ نے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے، یہ اس لیے. سمجھ رہے ہو؟
اگر وہ اتنی نسل نہ بڑھاتے, دین کی خدمت میں لگے رہتے, آج ہم 10 کروڑ ہوتے. اور غیر مسلم اور مسلم کا ریشو کچھ وقت کے بعد جا کے برابر ہو جاتا. اسلام چاہتا ہے ریشو کس کا زیادہ رہے, کیونکہ آبادی میں جس کا ریشو زیادہ ہوگا کلچر اسی کا چلے گا. آبادی ایک بہت بڑی پاور ہے, تبھی تو سیاستدان لوگ اپنے لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا, ووٹ بینک. کراچی میں گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں 1.5 کروڑ لوگ ہیں, پورا کراچی چیخ اٹھانا, اب ہم لوگ 3.5 کروڑ ہیں, تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو 1.5 کروڑ ہے. تو کراچی والے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے؟ بھائی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں مانا جائے گا کہ ان کے حقوق بھی کیا ہے, زیادہ ہیں, ان کی پاور بھی کیا ہے, زیادہ ہے. تو یہ دنیا اس پہ آئی ہے, ہمارے والے چونکہ دم ملانے والے ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم مر جاؤ گے تو آگے بھی نسل ہوگی تمہاری, تو کل ہم, میرے باپ شادی نہ کرتا, اولاد نہ ہوتی, میں تھوڑی دن کی خدمت کر رہا ہوتا, میں تو 30 نمبر پہ پیدا ہوا ہوں. ہاں 30 نمبر پہ. تو 2 بچوں کے بعد اگر میرے والد کی اولاد نہ ہوتی تو میں تو نہیں آتا. اور میرے والد صاحب دین کی پوری فوکس کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے دین کی خدمت کرو. والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی خدمت بھی کیا ہو جانی تھی, ختم. میرے والد صاحب نے تھوڑی خدمت کی, تبلیغ میں وقت لگایا, اتنے بچے ہوئے, ایک عالم بنا دیا. تو اب رزلٹ کے اعتبار سے خدمت کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے. تو بھائی کام تو لوگ کرتے ہیں, تو لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو کام ہوگا. گروتھ ریشو کم ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا. ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک جو نیچر کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کو ورک نہیں کہا جاتا. ورک جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ورک کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو ورک زیادہ ہوگا تو فیکٹریوں کے پہیے بھی گھومیں گے, اور ورک کرنے والے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. انسان ہوتے ہیں تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر انسان نہ ہو تو گدھے بھی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جنگل کے گدھے دیکھے, زیبرا جس کو کہا جاتا ہے, اتنے آرگنائز گدھے ہیں یار. چلو پھر یہ کبھی ڈیٹیل بتائیں گے.